السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے بہادر شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر بہت زور شور سے کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہ شخصیت ہے ارطغرل غازی، جن کا سیریز ڈرامہ نوجوانوں مسلمانوں کو تاریخ بتانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو آئیے ناظرین، جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھے اور اسلام میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ ارطغرل غازی یہ وہ نام ہے جس کی محنت اور قربانی سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم زور شور سے لہرانے لگا۔ بادشاہ ہو تو ارطغرل غازی جیسا۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے قبیلے کو وہ اہمیت دلوائی کہ انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ ان کا نکاح سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، قندوز، ساوچی اور عثمان۔ ان کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن اس سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار، پر انوار کے گرد شیشہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا۔ اوغوز خان اور ان کے زد امجد اوغوز خان 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے۔ ارطغرل قائی سے ایک یحقائی قبیلہ غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ اور والدہ کا نام حیمہ ہیتم تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زوال جان اور غلدارو۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا آیا، اناطولیہ سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ۔ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل غازی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب و ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب میئر کا کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دوست کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ سلجوقیوں کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا، جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا، جس کا سبب رومی تھے، جو ان کے مشترک کے دشمن تھے اور عقیدہ و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہے، محبت کا یہ سبب باقی رہا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے بہادر بہت کم ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ شیخ محیل الدین ابن العربی رہ تھے۔ یہ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ یہ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ انہوں نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں ارطغرل غازی چل بسے۔ ان کا مقبرہ بلقیس کے سوغوت علاقے میں ہے۔ آج بھی ترکی میں ارطغرل غازی کو بڑے ہی محبت و خلوص کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔
ان کے مقبرے پر سینکوں کو ان کے احترام کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ان کے مقبرے کو ترکی سرکار نے ٹورسٹ پیلیس بنایا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ ان کے مقبرے کی ملاقات لیتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے۔ سلام ہے اس بہادر یودھا کو۔